السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم 7ویں کلاس کا سبق نمبر 11 جس کا عنوان ہے میری آواز سنو. یہ زمین کی آبیتی ہے اور آج ہم اس سبق کی مشق کر رہے ہیں. تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب تاکہ میں اسکرین پہ جا کے آپ کو یہ تمام مشق کر کے دکھا سکوں. چلتے ہیں اسکرین کی جانب. عزیز طلباء، اب ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، اب آج ہم 6ٹھی کلاس کا سبق نمبر 11 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے میری آواز سنو. یہ زمین کی آبیتی ہے اور آج ہم اس کی مشق کریں گے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں. پہلا ہے، آپ بیتی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، اپنے اوپر گزرے واقعات کو بیان کرنے کو آپ بیتی کہتے ہیں. نمبر 2، زمین کو انسان سے کیا شکایتیں ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ انسان اپنے معمولی فائدے کے لیے جنگلات کو ختم کر رہا ہے اور کیمیکل کے بے دریغ استعمال سے زمین کے ماحول کو آلودہ کر رہا ہے. یہ شکایت ہے زمین کو انسانوں سے. اگلا سوال ہے، دھوئیں سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ دھوئیں سے کثافت پیدا ہوتی ہے جو پورے ماحول کو آلودہ کرتی ہے. اگلا سوال ہے، زمین انسان کو بے حس اور ظالم کیوں کہتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ انسان مختلف طریقوں سے آلودگی پھیلا کر زمین کے حسن کو تباہ کر رہا ہے. اگلا سوال ہے، درخت کاٹنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ درخت کاٹنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جاتی ہے اور سیلاب زیادہ آتے ہیں. اگلا سوال ہے، پودے لگانے سے زمین پر کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ پودے لگانے سے زمین کی خوبصورتی اور آکسیجن میں اضافہ ہوتا ہے جو دنیا کو انسانوں کی رہائش کے لیے مزید بہتر جگہ بناتا ہے. اگلا سوال ہے کہ آبی مخلوق سے کون سی مخلوق مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ آبی مخلوق سے مراد مچھلیاں اور دیگر پانی میں رہنے والے جاندار ہیں. اگلا سوال ہے کہ زہریلے پانی کے آبی مخلوق پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ زہریلے پانی سے آبی مخلوق مرنے لگتی ہے اور اس طرح ہم بہت سی نادر مخلوق سے محروم ہو رہے ہیں. اگلا سوال ہے کہ یوم ارض کیوں منایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یوم ارض لوگوں کو زمین کو آلودگی سے پہنچنے والے نقصانات سے آگاہ کرتا ہے. اگلا سوال ہے کہ قدرتی ماحول کو بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہم سب کو ایک پودا لگانا چاہیے اور ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے میں اپنے حصے کا کام ضرور کرنا چاہیے. اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. تو ہم نے ٹک کے بجائے ہائی لائٹ کر دیا اس کو. پہلا سوال ہے کہ زمین ہے کیا؟ نمبر 1 سیارہ، نمبر 2 بے ستارہ، جیم سیارہ اور ستارہ، یا نبدال سیارچہ. تو صحیح جواب ہے سیارہ. دوسرا سوال ہے، درخت کیا پیدا کرنے کی فیکٹریاں ہیں؟ نمبر 1 ہائیڈروجن، نمبر 2 کاربن، نمبر 3 آکسیجن، یا نمبر 4 نائٹروجن. تو صحیح جواب ہے آکسیجن. آبی مخلوق میں شامل نہیں، کیا شامل نہیں؟ نمبر 1 مچھلی، نمبر 2 کچھوے، نمبر 3 مگرمچھ، یا نمبر 4 خرگوش. تو صحیح جواب ہے خرگوش، کیونکہ باقی تینوں چیزیں جو ہیں وہ آبی مخلوق میں شامل ہیں. یوم ارض منایا جاتا ہے کب؟ نمبر 1 22 اپریل کو، نمبر 2 22 جون کو، نمبر 3 22 اگست کو، یا نمبر 4 22 اکتوبر کو. تو صحیح جواب ہے 22 اپریل کو. گرد و غبار سے کون سی آلودگی پیدا ہوتی ہے؟ نمبر 1 آبی، نمبر 2 فضائی، نمبر 3 شور کی، یا نمبر 4 بحری. تو صحیح جواب ہے فضائی. اس سے گرد و غبار اوپر کے اٹھتا ہے نا، تو اوپر اٹھ کے وہ فضا کو خراب کرتا ہے. اگلا سوال ہے کہ آلودگی کم کرنے میں مدد ملتی ہے کس چیز سے؟ نمبر 1 درخت لگانے سے، نمبر 2 پلاسٹک کی تھیلیوں سے، نمبر 3 کیڑے مار ادویات سے، یا نمبر 4 فیکٹریوں سے. تو صحیح جواب ہے درخت لگانے سے. اب سوال نمبر 3 ہے، دی گئی مثالوں کے مطابق درست مترادف کالم جیم میں لکھیں. یعنی مترادف سے مراد ہے کہ اس کے وہ لفظ جس کا مطلب بھی وہی نکلتا ہے جو کالم الف میں لکھا ہوا ہے.
کالم الف میں ہے پرندہ، پرندہ دوسرا ہے ہریالی، درد، ترقی، دور، تباہی، سنگ دل. تو اس کے جو کالم بے میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ ترتیب سے نہیں ہیں. اب کالم بے میں پہلے پرندے کے آگے لکھا ہے کمال، ہاں لیکن پرندہ جو ہے اس کا مترادف کیا ہے، اسی میں نیچے آ کے لکھ کے دیکھیں، نیچے لکھا ہے طائر. طائر جو ہے، طائر اور پرندہ ایک چیز ہے، طائر بھی پرندوں کو ہی کہتے ہیں. تو پرندے کا مترادف کیا ہوا، جیم کالم جیم میں کیا لکھ دیا آپ نے، طائر. ہریالی، ہریالی کا مترادف کیا ہے، وہ ہے سبزہ. ظاہر سبزہ نیچے یہاں لکھا ہوا ہے بالکل آخر میں. تو اس کے مترادف چونکہ ہریالی اور سبزہ ایک ہی چیز ہے، لہٰذا آپ نے سبزہ یہاں لکھنا ہے. درد، اب درد کے جو مترادف ہے، یعنی درد کا دوسرا نام کیا ہے، تکلیف. تو آپ نے تکلیف یہاں لکھ دیا. ترقی، ترقی کا مترادف کیا ہے، کمال. دور، دور کا مرادف ہے زمانہ. دور اور زمانہ ایک ہی چیز کو کہتے ہیں. تباہی، تباہی بربادی. تباہی کا جو مترادف کیا ہے، بربادی. دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے. سنگ دل، سنگ دل کا مترادف ہے ظالم. تو آپ نے جو دیکھ کر کالم جیم میں جو یہاں کالم الف میں جو لفظ لکھے ہیں ان جیسا لفظ تلاش کر کے یہاں لکھنا ہے، جو ہم نے تمام یہاں لکھ دیا ہے. اب سوال نمبر 4 ہے کہ ان الفاظ و محاورات کو جملے میں استعمال کریں. تو کیا کیا ہیں جی الفاظ و محاورات؟ حلیہ بگاڑنا، زیر آب، آہیں بھرنا، رواں دواں، دوبھر ہونا، کانوں کے پردے پھٹ جانا، بے تحاشا، کان پر جوں نہ رینگنا، موت کے منہ میں جانا، روا رکھنا، ہاتھ جوڑنا اور پروان چڑھنا. تو اب چلیں ہم ان کے الفاظ و محاورات کے جملے بناتے ہیں. نمبر 1 ہے جواب میں پہلا ہے کہ حلیہ بگاڑنا. تو حلیہ بگاڑنے کا جملہ ہے انسانوں نے اپنے بے سروپا تجربات سے زمین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. دوسرا ہے زیر آب. زیر آب کا جملہ ہے سیلابوں سے بہت سی بستیاں زیر آب آ جاتی ہیں. بہت سی بستیاں زیر آب آ جاتی ہیں. پھر ہے آہیں بھرنا. آہیں بھرنے کا جملہ ہے جب امتحان کی تیاری نہیں کی تو اب آہیں بھرنے سے فائدہ. جب امتحان کی تیاری نہیں کی تو اب آہیں بھرنے کا کیا فائدہ. رواں دواں. رواں دواں کا جملہ ہے قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے. دوبھر ہونا یعنی بہت مشکل پیش آنا. تو اس کا جملہ ہے تم نے تو میرا جینا دوبھر کر دیا ہے. کانوں کے پردے پھٹ جانا. اس کا جملہ ہے ٹریفک کے شور سے تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے. اگلا لفظ ہے بے تحاشا. بے تحاشا کا جملہ ہے مہنگائی تو بے تحاشا بڑھ رہی ہے مگر آمدن ہے کہ بڑھنے کا نام نہیں لیتی. کان پر جوں نہ رینگنا. اس کا جملہ ہے تمہیں روز نصیحتیں کرتا ہوں لیکن تمہارے کان پر تو جوں ہی نہیں رینگتی. اگلا لفظ ہے موت کے منہ میں جانا. اس کا جملہ ہے کہ اس وقت جنگل میں جانا موت کے منہ میں جانا ہے. روا رکھنا. روا رکھنے کا جملہ ہے ماجد پر ظلم روا رکھنا تو تم نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے. اگلا لفظ ہے ہاتھ جوڑنا. ہاتھ جوڑنے کا جملہ ہے ایسا کام ہی کیوں کرتے ہو کہ پھر ہاتھ جوڑنے پڑ جائیں. اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے پروان چڑھنا. پروان چڑھنے کا جملہ ہے اپنے والد کی وفات کے بعد ماجد اپنے چچا کے گھر پروان چڑھا. سوال نمبر 5 ان الفاظ کے متضاد لکھیں. بگاڑنا، آہ، زمین، شور، آلودگی، کثافت، ظالم. اب بگاڑنا کا متضاد جو ہے یعنی اسی جیسا یعنی اس کے مخالف لفظ جو ہے بگاڑنا کا جو متضاد ہے وہ ہے سنوارنا. آہ کا متضاد ہے واہ. زمین کا متضاد ہے آسمان. شور کا متضاد ہے خاموشی. آلودگی کا متضاد ہے صفائی. کثافت کا متضاد ہے لطافت. اور ظالم کا متضاد ہے مظلوم. سوال نمبر 6 واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں. ایجاد واحد ہے، اس کی جمع ہے ایجادات. ادویات جمع ہے، اس کی واحد ہے ادویہ. اور اچھا اس کے بعد ہے خطرہ جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے خطرات.
تدابیر جمع ہے، اس کا واحد ہے تدبیر. نقصانات جمع ہے، اس کا واحد ہے نقصان. اب سوال نمبر 7 ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. تو یہ تمام اعراب ہم نے لگا دیے ہیں، آپ ان کو نوٹ فرما لیجیے. سوال نمبر 8، زمین یہ ماننے کو تیار نہیں کہ انسان نے ترقی کی ہے، کیا آپ زمین کی صلاحیت سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، کیونکہ انسان کی ایجادات سے فائدہ تو ضرور ہوا ہے، لیکن ان ایجادات سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ بھی بے شمار ہیں. لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے کوئی حقیقی ترقی نہیں کی. اگلا ہے درختوں کے کیا فائدے ہیں؟ جواب ہے درخت فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے آکسیجن خارج کرتے ہیں، جو جانداروں کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. علاوہ ازیں درخت سیلابوں کو کم کرتے ہیں، ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں اور جانداروں کے لیے غذا بھی پیدا کرتے ہیں. سوال نمبر 10، ذرا اور ذرہ کا فرق جملے میں استعمال سے واضح کریں. تو اب دیکھیں، ہم نے جواب یہاں لکھ دیا ہے کہ ذرا جو ہے، ذرا کا مطلب ہے تھوڑا سا. تو اس کا جملہ ہے ذرا سی بات پر ناراض ہونا اچھی بات نہیں. اور دوسرا ہے ذرہ، وہ ذرہ ہے وہ جو چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے نا، وہ ذرہ ہے. تو اس کا جس کو ایٹم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کا جملہ ہم نے بنایا کہ اس وسیع اور اس کائنات میں ہماری زمین کی حیثیت بس ایک ذرے جتنی ہے. سوال نمبر 11، استاد و شاگرد کے مابین ماحولیاتی آلودگی کے موضوع پر ایک مکالمہ لکھیں. تو ہم نے یہ مکالمہ یہاں لکھ دیا آپ کے لیے. استاد: نوید یہ بتاؤ کہ ماحولیاتی آلودگی کیا ہوتی ہے؟ نوید: سر، ماحولیاتی آلودگی سے مراد وہ آلودگی ہے جو کارخانوں کی چمنیوں سے دھوئیں کی شکل میں فضا میں شامل ہو کر فضا کو زہر آلود کرتی ہے. تو یہ ایک مکالمہ ہو گیا. اگلا سوال ہے جی، سوال نمبر 12، کہ دی گئی مثال کی روشنی میں تلازمات لکھیں. یعنی وہ لازمے جو ایک چیز سے جو چیزیں باقی متصل ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں تلازمہ. جیسے استاد، اسکول ہے، اسکول کا تلازمے کیا ہیں؟ استاد، یعنی اسکول میں کیا کیا کچھ ہوگا؟ استاد ہوں گے، ہیڈ ماسٹر ہوگا، طالب علم ہوں گے، جب لائبریری ہوگی، جماعتی کمرے ہوں گے، ڈیسک ہوگی اور تختہ تحریر ہوگا جس کو کہتے ہیں بلیک بورڈ. اب انہوں نے باغ چھوڑ دیا کہ باغ کا ہم نے لکھنا ہے. تو باغ اگر ہے تو اس میں کیا کچھ ہوگا؟ درخت ہوں گے، پھل ہوں گے، پھول، مالی، پرندے، خوشبو، فضا، سیر و تفریح. یہ تمام چیزیں اس کے تلازمات میں لازمی ہیں، لازمی چیزیں ہیں. اسپتال اگر لفظ ہم ذہن میں آئے تو اس میں کیا چیزیں لازمی ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر ہوں گے، نرس، مریض، علاج، دوائیں، تیماردار، لیبارٹری، وارڈز، اسپتال کا دیگر عملہ. یہ اس کے تلازمے ہیں. اب سرگرمیاں کیا ہیں اس میں؟ کہ حکومت شجرکاری کاری کے ہفتے کا اعلان کرتی ہے. اس کا مقصد ملک میں زیادہ سے زیادہ پودے لگانا ہوتا ہے. شجرکاری کے ہفتے کے دوران میں ہر طالب علم ایک پودا لگائے. پودوں کے ساتھ طالب علم کے نام، رول نمبر اور جماعت کو نمایاں طور پہ لکھا جائے. یہ تمام وہ چیز ہیں جو مطلب ہے کہ آپ کا اسکول آپ کر سکتا ہے آپ کے لیے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے جی کہ باقی سرگرمی کیا ہے کہ طالب علموں کو بات چیت کرنے کا موقع دیں، ان سے پوچھیں کہ وہ اپنے ماحول کو بہتر بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ آپس میں ڈسکشن کر کے یہ چیزیں آپ یہ کر سکتے ہیں. اس سبق میں زمین ہمیں بتاتی ہے کہ اس پر کیا بیتی. اسے آپ بیتی کہتے ہیں. آپ ایک پرانی کرسی کی آپ بیتی لکھیں. یہ ہم نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے. کرسی کی آپ بیتی کیا کرسی کیا کہتی ہے جی؟ میں ایک پرانی کرسی ہوں. اب چونکہ میرا رنگ و روغن خراب ہو چکا ہے، اس لیے لوگوں نے مجھے اٹھا کر کباڑ خانے میں پھینک دیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ مجھے ایک بڑے شو روم سے خاصی بڑی رقم دے کر خریدا گیا اور بڑی شان سے ایک بڑے دفتر میں ایک بہت بڑی میز کے سامنے رکھ دیا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ ایک منسٹر صاحب کے لیے مجھے لایا گیا ہے. جب تک میں اس دفتر میں رہی، میں نے بڑے نشیب و فراز دیکھے. انسانوں کو انسانوں کے سامنے گڑ گڑاتے اور انسانوں کو ہی انسانوں کے ساتھ رعونت سے پیش آتے دیکھا. پھر انقلاب آیا اور وہ منسٹر صاحب گرفتار ہو گئے اور مجھے بھی اس دفتر سے نکال دیا گیا. اس مرتبہ میں ایک دفتر کے بابو صاحب کے حصے میں آئی. یہاں بھی جو کچھ ہوتا تھا وہ بیان کرنے کے قابل نہیں. چند برس میں اس دفتر میں رہی اور جب کثرت استعمال سے میرے جوڑوں میں سے آوازیں آنے لگیں تو مجھے وہاں سے نکال کر کباڑ خانے میں پھینک دیا گیا. سنا کہ اب میری جگہ کسی دوسرے ملک سے لائی گئی کرسی نے لے لی ہے. تو یہ آپ بیتی ہے کرسی کی.
عزیز طلباء، آج یہ سبق یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ یہ 7ویں کلاس کا سبق نمبر 11 تھا اور ہم نے آج اس کی مشق کی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے جا چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک یاد دہانی: اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نئے سبق کے اطلاع فوری طور پہ ہو جائے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اور آل کو سلیکٹ کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ میں نیا سبق جو ہی لوڈ کروں گا آپ کو فوری اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری گزارش کہ آپ اس کے پلے لسٹ میں جائیے اور اپنی متعلقہ کلاس کی پلے لسٹ کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ایک ہی جگہ تمام اسباق ایک ہی پلے لسٹ میں مل جائیں اور آپ ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی زحمت سے بچ سکیں۔ آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، ناصر فی امان اللہ۔